بہت سے نوجوان جب سفر پر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو کچھ عجیب محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیوی انہیں ایک بوجھ سمجھ رہی ہے اور ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی۔ جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے نا، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا۔ دل و دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ لاڈوں سے پلنے والے نوجوان جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا ہوگا، اکثر صبح بغیر ناشتے اور چائے کے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ اور محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک لڑکی کی 5 سال پہلے شادی ہوئی، شادی کے 1 ماہ بعد اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا، لیکن وہ اب تک واپس نہیں آیا، جبکہ اس کا بیٹا بھی اب 5 سال کا ہو گیا اور وہ سسرال کے رحم و کرم پہ جی رہی۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا بھی باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ران اپنی ڈھانپ لو کیونکہ یہ ستر چھپانے کی چیز ہے۔ سر عام بے شرمی لوگ کرتے ہیں، مانا گرمی ہے لیکن کچھ شرم تو ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر ضرور کرنا۔ کسی بھکاری کو بھیک دینا دراصل اس بزنس کی مارکیٹ ویلو بڑھانا ہے، غربت ختم کرنا نہیں۔ جب اسے دن کے 3-4 ہزار ملیں گے تو اپنے پورے خاندان کو اس کام۔ مرد دودھ پلائی بھی دے، مرد جوتا چھپائی بھی دے، مرد حق مہر بھی دے، مرد منہ دکھائی بھی دے، مرد جیب خرچ بھی دے، مرد آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کو عیدیہ بھی دے، مرد آپ کے پورے میکے کا خیال اس طرح رکھے۔ تاریخ میں پہلی بار شاید کوئی حاجی بچہ عرفات میں جبل رحمت پر پیدا ہوا، ماشاءاللہ بچے کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ کتنی خوش قسمت ماں باپ اور یہ معصوم بچہ ہے، سبحان اللہ۔ مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں صاحب، وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے ساختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے۔ اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گھل مل جائے گا۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی عورت دیکھے اور پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو اس نے دیکھا ہے، اور وہ شیطان کو اپنے دل کا راستہ نہ دے۔ دل و دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ لاڈوں سے پلنے والے نوجوان جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا ہوگا، اکثر صبح بغیر ناشتے اور چائے کے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ اور کیا یہ ٹوپی پہن کر ہم آفس میں جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹوپی پہن کر کسی محفل میں ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹوپی پہن کر شادی بیاہ کی کسی تقریب میں جا سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر اپنے رب، اپنے خالق و مالک۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی۔ جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے نا، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا۔ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو۔ بہت سے نوجوان جب سفر پر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو کچھ عجیب محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیوی انہیں ایک بوجھ سمجھ رہی ہے اور ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک لڑکی کی 5 سال پہلے شادی ہوئی، شادی کے 1 ماہ بعد اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا،
لیکن وہ اب تک واپس نہیں آیا، جبکہ اس کا بیٹا بھی اب 5 سال کا ہو گیا اور وہ سسرال کے رحم و کرم پہ جی رہی۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا بھی باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ران اپنی ڈھانپ لو کیونکہ یہ سطر چھپانے کی چیز ہے۔ سر عام بے شرمی لوگ کرتے ہیں، مانا گرمی ہے لیکن کچھ شرم تو ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر ضرور کرنا۔ کسی بھکاری کو بھیک دینا دراصل اس بزنس کی مارکیٹ ویلو بڑھانا ہے، غربت ختم کرنا نہیں۔ جب اسے دن کے 3-4 ہزار ملیں گے تو اپنے پورے خاندان کو اس کام۔ مرد دودھ پلائی بھی دے، مرد جوتا چھپائی بھی دے، مرد حق مہر بھی دے، مرد منہ دکھائی بھی دے، مرد جیب خرچ بھی دے، مرد آپ کے بہن بھائیوں کے بچوں کو عیدیاں بھی دے، مرد آپ کے پورے میکے کا خیال اس طرح رکھے۔ تاریخ میں پہلی بار شاید کوئی حاجی بچہ عرفات میں جبل رحمت پر پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ، بچے کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ کتنی خوش قسمت ماں باپ اور یہ معصوم بچہ ہے، سبحان اللہ۔ مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں صاحب، وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے ساختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے۔ اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گھل مل جائے گا۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ جب بیوی روتی ہے نا تو شوہر کے جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ اسکول جاتے وقت بچہ ہمیشہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور مدرسہ جاتے وقت بچہ اپنا قرآن سینے سے لگا کر جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بیویاں ہر وقت میکے جاتی ہیں نا اور شوہر کو فون کر کے کہتی ہیں جی 1 ماہ بعد آنا مجھے لینے، وہ بہت غلط کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جائیں، لیکن 2 دن کے لیے، مہینے میں 2 دن بہت ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر کو میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کیا جب بازار میں ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ کے سامان تھے اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی، آپ نے کرتا فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو۔ یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کبھی کسی کے منہ پہ تماچا بھی نہیں مارا اور 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے والا کوئی میٹر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی عورتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے حوض کوثر سے پانی مانگیں گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس طرح سامنا کریں گی؟ ایک عورت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، شوہر کھانے کے لیے بیٹھا تو اتنے تیز نمک کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا۔ غریب آدمی تھا، 6 ماہ بعد مرغی کا گوشت لایا تھا، 6 ماہ سے دال سبزی کھا کھا کر اس کی زبان گوشت کھانے۔ پہلے لڑکیاں جب غصے میں ہوتی تھی نا یا ناراض ہو جاتی تھی نا تو ان کے پاس ان کے گھر والے ہوتے تھے، بھائی بہن امی ابو، ان کو سمجھاتے تھے، تھوڑی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ پہلے شوہر جب شام کو گھر آتا تھا تو بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بول۔ ایک بات بتاؤں، رشتہ داروں کو خوش کرنا بھی زندہ میڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا فدک جاتا ہے۔ پردیسی کی عید، ماں کو نیا سوٹ اور جوتے لے دیے، بہنوں کو نئے سوٹ اور چوڑیاں لے دی، چھوٹے بھائی کا کپڑا اور موبائل بھی بھیج دیا، لیکن خود عید پڑھی، کھانا کھایا اور سو۔ مجھے آج تک کسی چیز نے اتنا نہیں ڈرایا جتنا آپریشن تھیٹر میں ان عظیم ماؤں کی مسکراہٹ نے ڈرایا جو اولاد کے لیے اپنے جسم میں نشان لگوانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔
ऐसी अजीम माँ। बीवी से जितना करीब होगे अल्लाह की नज़र में उतना ही मुबारक और मुक़द्दस बन जाओगे। बीवी से मोहब्बत में सवाब है। हदीस में आता है झूठ बोलना कहीं भी जायज़ नहीं है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए उसकी झूठी शौहर जब गुस्से में चीखता है, तुमने क्या कमाल किया है जो मेरे घर आ गई हो, तो बीवी को मुस्कुराता हुआ अपने बाबा का चेहरा नजर आ जाता है और अपनी माँ का लाडो प्यार नजर आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिर। चिड़िया होती हैं बेटियां, मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मैका कहता है बेटियां पराई हैं, ससुराल कहता है पराई। कमजोर औरत से शादी ना करो कि जब तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो तो वो अपने घर और भाइयों को शिकायत लगाए। मजबूत औरत से शादी करो, जब तुम उसे मारो तो वो भी वापस तुम्हारा मुंह तोड़ दे। अगर बीवी नाराज हो जाए तो खाना खाते हुए चंद लुक़मे अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाएं, इंशाअल्लाह सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। आज एक इमाम साहब को ये बोल के हटाया गया कि तुम वक्त के पाबंद नहीं हो। इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। मैंने जब आंसू की वजह जानना चाहता तो वो सिर्फ इतना बोल कर रुखसत हुए, मुझे उन लोगों ने हटाया। भेड़िया वाहिद जानवर है, एक ऐसा जानवर है जो अपने माँ बाप का इंतहाई वफादार है। ये बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करता है। ये एक गैरतमंद जानवर है, इसलिए तुर्क अपनी औलाद को शेर। गौर से देखिए इस तस्वीर को। अभी इसे बड़ा होना है और जैसे जैसे बड़ा होगा ये वजन कंधों पर बढ़ता जाएगा। ये उठाएगा, खुशी से उठाएगा, खुशी खुशी उठाता जाएगा। जब आप बेबी बने ना तो एक बार अपने शौहर के चेहरे को देखें जब वो सो रहा हो। ये वो शख्स है जिसका आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपसे मोहब्बत करने की कोशिश करता रहता है। एक बार जब आपका